شام کے ڈھلتے سورج کے ساتھ ہی نصیبہ کے دل پر ایک اور اندھیری رات اتر آئی۔ شوہر کے مرنے کی خبر ابھی کل ہی تو ملی تھی، اور آج اس کے سسرال والوں نے اس کا وجود بھی اس گھر کے لیے منحوس قرار دے دیا۔ یہ گھر تیرے لیے نہیں رہا، ساس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اور نصیبہ کی گود میں اس کی 4 سالہ بیٹی ہیرا سہمے ہوئے چہرے کے ساتھ بس اتنا بولی، امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ نصیبہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، جہاں اللہ لے جائے گا بیٹی، وہی ہمارا گھر ہوگا۔ نہ ماں باپ، نہ بھائی، نہ کوئی سہارا، صرف ایک ننھی گود کی کلی جو اس کی ساسوں کا مرکز تھی۔ گلی کے کونے پر رکھی پرانی بینچ پر بیٹھ کر نصیبہ نے اپنے آنچل سے بیٹی کا چہرہ صاف کیا۔ رات کے اندھیرے میں کچھ آوارہ نظریں ان پر ٹک گئیں، کچھ طنزیاں ہنسیاں فضا میں گونجیں، مگر نصیبہ نے نظر جھکا لی۔ معاشرہ ایک بیوہ کو عورت نہیں بلکہ موقع سمجھتا ہے، یہ نصیبہ نے تب جانا جب پہلا دروازہ اس کے لیے بند ہوا۔ اگلے دن اس نے شہر کی گلیوں میں نوکری ڈھونڈی، کوئی کپڑوں کی فیکٹری، کوئی سکول، کوئی گھر، مگر ہر جگہ ایک ہی نگاہ، ایک ہی سوال، اکیلی ہو۔ پھر ان نگاہوں کے پیچھے چھپی ہوس کو نصیبہ پہچاننے لگی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری بیٹی کو محفوظ رکھنا۔ کئی راتیں اس نے فٹ پاتھ پر گزاری، بیٹی کو چادر میں چھپا کر۔ جب وہ سوتی تو نصیبہ جاگتی رہتی، کیونکہ اندھیری راتوں میں اکثر بھیڑیے انسان کے روپ میں نکلتے ہیں۔ ایک دن ایک چھوٹے ہوٹل کے مالک نے کہا، برتن دھولو، رہنے کو کونا مل جائے گا۔ نصیبہ نے شکر ادا کیا، مگر جب رات گہری ہوئی تو مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ نصیبہ نے دروازہ بند کر کے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں ہیرا، ہم یہاں بھی نہیں رکیں گے۔ اگلی صبح وہ وہاں سے چلی گئی، آنکھوں میں نیند نہیں، جسم پر تکن کا بوجھ، مگر دل میں ایک عزم، میں ہیرا کو کسی کے رحم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ایک ماں کی جدوجہد نے اسے توڑنے کے بجائے تراش دیا۔ بازار میں پرانے کپڑوں کا ٹھیلا لگایا، صبح سے شام تک پسینہ بہایا، لوگ ہنستے تانے دیتے، مگر نصیبہ کے چہرے پر خاموش استقامت تھی۔ ہیرا چھوٹی تھی، مگر ماں کے ساتھ بیٹھ کر گاہکوں کو مسکراتے ہوئے کپڑے دکھاتی، اور جب شام ڈھلتی تو ماں کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی، امی ایک دن میں آپ کو بڑا گھر دوں گی۔ نصیبہ مسکرا کر کہتی، میری بیٹی، تیرا خواب ہی میرا جہاد ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب آنے والے برسوں میں اس کی بیٹی کو ملک کی سب سے بڑی بزنس ٹائکون بنا دے گا، مگر ابھی تو سفر کا پہلا مہینہ تھا، جدوجہد کی پہلی سیڑھی، اور نصیبہ کے لیے زندگی کا پہلا امتحان، عزت بچانے اور بیٹی کو پالنے کا۔ نصیبہ کی زندگی اب بازار کے شور میں گم ہونے لگی تھی، مگر اس کے دل کے اندر خاموش طوفان برپا تھا۔ دن بھر وہ کپڑوں کے ٹھیلے پر کھڑی رہتی، گرمی کی تپش میں پسینہ بہاتی، گاہکوں کے تلخ جملے سنتی مگر لب سی لیتی۔ لوگ سمجھتے یہ عورت کمزور ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ جس ماں کے سامنے بیٹی بھوکی سو جائے وہ کمزور نہیں رہتی۔ ہر صبح وہ ہیرا کے بال سنوارتی، 2 پرانے جوڑے صاف کرتی اور خود کے لیے ایک پرانی چادر اوڑھ لیتی۔ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والی ماں اب اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھ رہی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک امیر عورت آئی، وہ نصیبہ کے کپڑوں کو دیکھ کر رک گئی۔ تم نے یہ خود سیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نصیبہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی، سلائی میری ماں سے سیکھی تھی۔ عورت نے چند کپڑے خریدے اور اگلے دن ایک پیشکش کی، میرے بوتیک میں کام کرو گی؟ نصیبہ کے لیے یہ آسمان سے نازل ہونے والی کرم کی بارش تھی۔ ہیرا کو اسکول میں داخل کروانے کا خواب اب قریب تھا۔ اگلے ہی دن وہ بوتیک میں پہنچی اور اپنے ہاتھوں سے کپڑوں کو فن میں بدلنے لگی۔ جلد ہی اس کی سلائی شہر بھر میں مشہور ہونے لگی۔ مالکن کہتی، نصیبہ کے ہاتھ میں برکت ہے، مگر قسمت کب سیدھی رہتی ہے۔ بوتیک کا ایک ملازم رات دیر گئے چوری کے الزام میں پکڑا گیا اور نصیبہ پر شک ڈالا گیا۔ کسی نے اس کی آنکھوں کی سچائی نہ دیکھی۔ وہ روتی رہی، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر سماج کے کان بہرے اور دل پتھر کے تھے، اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ پھر سڑک پر آ گئی، مگر اب کی بار اس کے اندر کی عورت مر چکی تھی، صرف ماں باقی تھی۔ میں پھر شروع کروں گی، ہیرا کے لیے، اس کے خواب کے لیے۔ اگلے دن اس نے پرانی سلائی مشین خریدی اور گھر گھر جا کر کپڑوں کے آرڈر لینے لگی۔ ہیرا اب اسکول جانے لگی تھی، مگر نصیبہ کے کپڑوں پر پسینے کے دھبے اور آنکھوں میں نیند کی کمی اس بات کا ثبوت تھے کہ ماں اپنی بیٹی کے لیے قربانی کا دوسرا نام ہے۔
لوگ کہتے ہیں بیوہ کو اکیلے جینا آسان نہیں، مگر نصیبہ نے ثابت کر دیا کہ اگر نیت سچی ہو تو بھوک، ذلت اور تھکن بھی ماں کے عدم روک نہیں سکتے۔ اس کی کہانی اب ایک نیا موڑ لینے والی تھی، کیونکہ ہیرا بڑی ہو رہی تھی اور نصیبہ کی محنت کا پھل ایک نئی دنیا میں کھلنے والا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، مگر نصیبہ کے لیے ہر دن ایک جنگ تھا۔ فجر کے وقت وہ سلائی مشین پر بیٹھتی اور رات گئے تک کپڑوں کے ڈھیر میں گم رہتی۔ ہیرا اب 8ویں جماعت میں پہنچ چکی تھی۔ اسکول میں اس کے نمبر ہمیشہ سب سے زیادہ آتے، مگر جب ماں کو اپنی انگلیوں پر سوئی کے زخم دکھاتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ امی کب تک آپ اکیلی سب کچھ کریں گی؟ نصیبہ مسکرا کر کہتی، جب تک میری بیٹی آسمان کو چھو نہ لے۔ گاؤں اور شہر کے لوگ اب نصیبہ کی محنت کے قائل ہونے لگے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے کپڑے اب بازار میں پہچانے جانے لگے، مگر لوگ پھر بھی اسے بیوہ کہہ کر بلاتے۔ ان کے لہجوں میں ترس نہیں، تحقیر چھپی ہوتی۔ کئی بار کوئی مرد گاہک جان بوجھ کر قریب آتا، بےہودہ بات کرتا۔ نصیبہ کی آنکھیں چک جاتی، مگر دل چیخ اٹھتا، کیا بیوہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرا وجود آزاد ہے، کہ کوئی بھی مجھے چھو سکتا ہے؟ ایک رات وہ تھکی ہاری بیٹی کے ساتھ سو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گاؤں کا ایک بااثر آدمی کھڑا تھا۔ بولا، نصیبہ تجھے کان دلا سکتا ہوں، مگر بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ نصیبہ نے دروازہ بند کیا اور ساری رات جاگتی رہی۔ اس رات اس نے اپنے اندر ایک فیصلہ کر لیا، اب وہ کسی کے رحم پر نہیں جیے گی۔ اگلی صبح وہ ہیرا کا ہاتھ پکڑ کر شہر چلی گئی۔ چھوٹے سے کمرے میں سلائی کی مشین رکھی اور محلے کی عورتوں کو سکھانا شروع کیا۔ وہ بولی، ہم کسی کے ٹکڑوں پر نہیں، اپنی محنت سے جئیں گے۔ ہیرا کے اندر بھی ماں جیسا جنون تھا۔ اسکول سے آ کر وہ ماں کے ساتھ سلائی میں ہاتھ بٹاتی، ماں کی طرح خاموش مگر خوابوں سے بھری۔ ایک دن ایک سماجی تنظیم نے نصیبہ کا انٹرویو لیا۔ اس نے کہا، میں عورتوں کو صرف سلائی نہیں سکھاتی، میں ان کو جینے کی وجہ دیتی ہوں۔ یہ الفاظ اخباروں میں شائع ہوئے اور شہر کی فضا میں گونجنے لگے۔ نصیبہ کی محنت نے ایک چھوٹی ورکشاپ کی بنیاد رکھ دی۔ عورتیں اس کے پاس آتے، کام سیکھتے، روزی کماتے۔ وہ اب صرف نصیبہ نہیں رہی تھی، ایک علامت بن چکی تھی، عزت اور خودداری کی۔ مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی وہ دن زندہ تھے جب اسے دروازے سے دھتکارا گیا تھا۔ وہ کبھی بھولی نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ یہی کہتی، ہیرا، یاد رکھنا، دنیا کی نظروں سے لڑنا مشکل ہے، مگر ان نظروں کو بدل دینا ناممکن نہیں۔ تم یہ ناممکن کام کرو گی بیٹی۔ اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ہیرا کی عظیم کامیابی کی داستان شروع ہونے والی تھی۔ سال گزرتے گئے، نصیبہ کے بالوں میں چاندی اترنے لگی، مگر ہاتھوں کی محنت میں وہی جوانی باقی تھی۔ ہیرا اب کالج جا رہی تھی اور ساتھ ہی ماں کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ ماں نے جس ورکشاپ کو 2 مشینوں سے شروع کیا تھا، اب وہاں درجنوں عورتیں کام کرتی تھیں۔ ان کے چہروں پر عزت کا سکون اور خودداری کی روشنی تھی۔ نصیبہ اب ماں ہی نہیں، ایک رہنما بن چکی تھی، مگر اس کا دل ہمیشہ ہیرا کے لیے دھڑکتا۔ میں نے یہ سب تیرے لیے کیا بیٹی، تاکہ تجھے کبھی کسی دروازے سے دھتکارا نہ جائے۔ ایک دن کالج میں ہیرا کی ملاقات ایک بزنس سیمینار کے دوران مشہور صنعت کار فہد ملک سے ہوئی۔ اس نے ہیرا سے پوچھا، آپ کی والدہ کا نام نصیبہ وہی جو عورتوں کی ورکشاپ چلاتی ہے؟ ہیرا نے فخر سے جواب دیا، جی، وہی میری ماں ہیں۔ فہد نے کہا، میں ان سے ملنا چاہوں گا کیونکہ وہ کام نہیں کر رہے، انقلاب لا رہی ہیں۔ وہ ملاقات ہیرا کی زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ فہد ملک نے نصیبہ اور ہیرا کی ورکشاپ کے لیے سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ نصیبہ نے انکار کیا، میں کسی کی امداد نہیں لوں گی، صرف برابری کی بنیاد پر کام کروں گی۔ فہد نے مسکرا کر کہا، میں امداد نہیں، اشتراک کی بات کر رہا ہوں۔ یوں پہلی بار نصیبہ نے اپنے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا نیا راستہ چنا۔ اس نے کہا، اگر مرد عزت سے ساتھ دے تو عورت پہاڑ بھی ہلا سکتی ہے۔ اگلے چند مہینوں میں ورکشاپ ایک چھوٹی فیکٹری میں بدل گئی۔ ہیرا نے بزنس مینجمنٹ میں گولڈ میڈل حاصل کیا اور اپنی ماں کے خواب کو پروفیشنل رنگ دینے لگی۔ مگر جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں آزمائش بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ نصیبان اور فہد کے تعلقات پر باتیں بنانے لگے۔ بیوہ عورت اور مرد کا رشتہ صاف کب رہتا ہے؟ ایسے زہریلے الفاظ گلیوں میں گونجنے لگے۔ نصیبان نے دل پر پتھر رکھ کر سب سہا، مگر ہیرا نے پہلی بار اپنی ماں کو روتے دیکھا۔ اس رات وہ ماں کے قدموں میں بیٹھی بولی،
امی، یہ زمانہ آپ کی نیت نہیں، آپ کے لباس کو دیکھتا ہے، مگر میں وعدہ کرتی ہوں ایک دن یہ نام آپ کے کردار سے پہچانا جائے گا، باتوں سے نہیں۔ نصیبہ نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی، لوگ جو چاہیں کہیں، مگر یاد رکھنا عزت اللہ دیتا ہے، دنیا نہیں۔ اور اسی رات نصیبہ نے اپنے منصوبے کو اگلے درجے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہیرا کو مکمل کنٹرول دے دیا۔ اب یہ تیرا جہاد ہے میری بیٹی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نصیبہ کے ہاتھوں کی محنت کا بیج ایک مضبوط درخت بننے والا تھا، اور ہیرا اس کی سب سے اونچی شاخ پر اپنا جھنڈا لہرانے کو تیار تھی۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ فٹ پاتھ پر کپڑوں کا ٹھیلا لگانے والی نصیبہ کی ورکشاپ ایک بڑے صنعتی مرکز میں بدل چکی تھی، اور اس کے دروازے پر لکھی تختی پر چمکتے الفاظ تھے، نصیبہ ویمنز کریشنز، امپاورنگ لائفز۔ مگر نصیبہ اب زیادہ نہیں بولتی تھی، کیونکہ وقت نے اس کی زبان سے زیادہ اس کے ہاتھوں کو کہانی کہنا سکھا دیا تھا۔ وہ ہر روز ہیرا کو دفتر جاتے دیکھتی، آنکھوں میں فخر کے آنسو چھپائے۔ میری بیٹی، تو نے میرا سر اونچا کر دیا۔ ہیرا اب ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ بین الاقوامی سطح پر اس کے برانڈ کے چرچے تھے، ٹی وی چینلز پر انٹرویوز، اخبارات میں تصویریں، ایوارڈز کی چمک۔ مگر وہ ہر بار یہی کہتی، میری ماں میری اصل ہے، میں نہیں۔ وہ بزنس ٹائکون ہیں جنہوں نے بھوک، ذلت اور تنہائی کو ہنر میں بدل دیا۔ ایک دن حکومت نے نصیبہ کو عورت حوصلہ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ وہ اسٹیج پر بلائی گئی۔ روشنیوں کے درمیان جب اس نے مائک تھاما تو مجمع خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز بھاری مگر پرسکون تھی۔ میں کوئی عظیم عورت نہیں، میں صرف ایک ماں ہوں جس نے اپنی بیٹی کو بھیک نہیں، عزت سے جینا سکھایا۔ بیوہ ہونا جرم نہیں، مگر عورت کا خاموش رہنا گناہ ہے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس لمحے نصیبہ کے دل میں وہ سب دن زندہ ہو گئے جب اسے دروازوں سے نکالا گیا تھا، جب لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے، جب وہ راتوں کو بیٹی کو گود میں چھپا کر سوتی تھی۔ مگر آج وہ جیت گئی تھی۔ زندگی مگر یہاں رکی نہیں۔ کچھ مہینے بعد نصیبہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہیرا ہر وقت ماں کے پاس رہتی۔ ایک رات نصیبہ نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، دھیرے سے بولی، بیٹی، میں جا رہی ہوں، مگر تیرا نام اب میرے خواب کی روشنی ہے۔ دنیا سے نہ ڈرنا، کیونکہ ماں کے دعاؤں کا سایہ تیرے ساتھ ہے۔ ہیرا رو پڑی، امی، آپ کے بغیر میں کچھ نہیں۔ نصیبہ نے ہلکی مسکراہٹ کو ساتھ کہا، اب تو سب کچھ ہے میری بیٹی۔ وہ رات نصیبہ کی آخری رات تھی، مگر اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو شہر کے سب بڑے اخبارات نے شہ سرخی میں لکھا، بیوہ عورت نے تاریخ بدل دی۔ نصیبہ، ایک ماں جس نے اپنی بیٹی کو ملک کی نمبر 1 بزنس ٹائکون بنایا۔ ہیرا نے ماں کے مزار پر پھول رکھے اور آنسو بھری آنکھوں سے کہا، امی، آپ ہاری نہیں تھی، آپ نے جیت کو نئی تعریف دی تھی۔ نصیبہ کی قبر پر ایک لوح نصب کی گئی جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، یہاں وہ ماں سو رہی ہے جس نے بیٹی کو زمانے کے خلاف جیتنا سکھایا۔ نصیبہ کے جانے کے بعد ہیرا کی دنیا خالی سی ہو گئی تھی۔ وہ دفتر جاتی تو ہر کرسی پر ماں کا سایہ محسوس ہوتا، ہر مشین کے شور میں ماں کی آواز گونجتی، سیدھا ٹانکا لگانا بیٹی، ٹیڑھا کام کبھی بھی عزت نہیں دیتا۔ مگر اب وہ آواز خاموش تھی، بس دل میں رہ گئی تھی۔ چند مہینے تک ہیرا نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ انٹرویوز، میٹنگز، پروجیکٹس، سب کچھ جیسے ایک بہانہ بن گیا تھا ماں کی کمی کو چھپانے کا۔ مگر جب رات گہری ہوتی، وہ ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں بھرتی اور کہتی، امی، میں نے سب پا لیا مگر آپ کے بغیر سب خالی ہے۔ ایک دن فلاحی ادارے کی ایک لڑکی اس کے دفتر آئی، بولی، میڈم، ہمارے علاقے میں کئی بیوہ عورتیں ہیں جو سلائی جانتی ہیں، مگر ان کے پاس روزگار نہیں۔ یہ سن کر ہیرا کو لگا جیسے نصیبہ خود اس سے بات کر رہی ہوں۔ اس نے فوراً ایک نیا منصوبہ بنایا، نصیبہ فاؤنڈیشن۔ اس فاؤنڈیشن کا مقصد تھا ہر بیوہ عورت کو ہنر، روزگار اور عزت دینا۔ اس کے تحت ملک بھر میں سلائی مراکز قائم کیے گئے جہاں عورتوں کو مفت تربیت اور مشینیں دی جاتیں۔ لوگ کہتے یہ لڑکی کاروبار میں کامیاب ہے، مگر اب انسانیت میں بھی فاتح بن چکی ہے۔ پہلے ہی سال نصیبہ فاؤنڈیشن نے ہزاروں عورتوں کی زندگیاں بدل دی۔ ایک تقریب میں ہیرا نے خطاب کیا، میری ماں نے کہا تھا، عزت اللہ دیتا ہے، دنیا نہیں۔ آج میں اپنی ماں کی دی ہوئی عزت کو بانٹنے نکلی ہوں
تاکہ کوئی نصیبان پھر دروازے سے نہ نکالی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ہال میں بیٹھے لوگوں کی نظریں عقیدت سے جھک گئیں۔ کچھ برسوں بعد جب ہیرا نے ایک بین الاقوامی ایوارڈ حاصل کیا تو اس نے اسٹیج پر جا کر کہا، یہ ایوارڈ میری نہیں، ایک بیوہ ماں کی جدوجہد کی پہچان ہے، جس نے بھوک، تانوں اور تنہائی سے لڑ کر اپنی بیٹی کو جینے کا حوصلہ دیا۔ تالیاں بجتی رہیں، مگر ہیرا کی نظر آسمان کی طرف تھی، جہاں شاید نصیبہ کی روح مسکرا رہی تھی۔ اس رات ہیرا نے ماں کی قبر پر ایک چراغ رکھا اور آہستہ سے کہا، امی، اب کوئی بیٹی بھوک یا خوف سے نہیں روئے گی، کیونکہ آپ کی روشنی ہر بیوہ کے دل میں جل رہی ہے۔ ہوا میں فنکی تھی مگر دل میں گرمی، جیسے نصیبہ کی دعائیں اس کے گرد حصار بن چکی ہوں۔ اور یوں اس ماں کی کہانی جو فٹ پاتھ سے شروع ہوئی تھی ایک نسل کی رہنمائی پر ختم ہوئی۔ اب لوگ صرف یہ نہیں کہتے تھے ہیرا بزنس ٹائکون ہے، وہ کہتے تھے وہ نصیبہ کی بیٹی ہے۔ وقت کا پہیہ رکتا نہیں، مگر کچھ کہانیاں وقت کے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہیں۔ نصیبہ کی کہانی اب صرف ایک ماں کی داستان نہیں رہی تھی، یہ معاشرے کی آنکھوں میں رکھا وہ آئینہ بن گئی تھی جو دکھاتا تھا کہ بیوہ کمزور نہیں بلکہ وہ تو انسانیت کی سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ ہیرا نے نصیبہ فاؤنڈیشن کو دنیا کے کئی ملکوں تک پہنچا دیا تھا۔ ہر ملک میں عورتوں کے لیے مراکز قائم ہوئے جہاں تعلیم، روزگار اور عزت کی نئی راہیں کھلیں۔ ایک دن اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں ہیرا کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ دنیا کے سامنے اس نے وہی بات کہی جو کبھی اس کی ماں نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ عورت کو کمزور کہنا دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ وہی تو ہے جو گھر بسانے، نسلیں سنوارنے اور معاشرے کو عزت دینے کا ہنر جانتی ہے۔ اس کے الفاظ پر حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ہیرا کی آنکھوں میں اس لمحے صرف ایک چہرہ تھا، ماں کا۔ واپسی پر ہوائی جہاز کی کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہوئے اسے یاد آیا جب ماں کے ساتھ وہ اسی شہر کی گلیوں میں بھٹکتی تھی، بھوکی، تھکی، مگر یقین سے بھری۔ امی، دیکھو، ہم وہاں پہنچ گئے جہاں کبھی قدم رکھنے کا خواب بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلا، مگر وہ آنسو شکر کا تھا، غم کا نہیں۔ کچھ عرصے بعد ہیرا نے ایک پرانا خواب پورا کیا، نصیبہ یونیورسٹی برائے خواتین۔ اس یونیورسٹی میں داخلہ صرف ان عورتوں کو ملتا جو زندگی میں کسی زخم، کسی محرومی یا کسی طعنہ کا شکار رہی تھیں۔ ہیرا نے افتتاح کے موقع پر کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہر نصیبہ، ہر بیٹی اپنی کہانی خود لکھے۔ ہم رونے نہیں، لڑنے اور جیتنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ شہر کے اخباروں میں اگلے دن شہ سرخیاں تھیں، نصیبہ کی بیٹی نے عورتوں کے لیے انقلاب برپا کر دیا۔ اس رات ہیرا اپنے کمرے میں ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھی تھی۔ تصویر کے سامنے جلتا دیا ہلکی ہوا سے لرز رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، امی، اب دنیا مجھے صرف بزنس ٹائکون نہیں کہتی، اب وہ مجھے آپ کا نام لے کر پکارتی ہے، نصیبہ کی بیٹی۔ دور آسمان پر جیسے ایک ٹوٹتا ہوا تارا چمکا، ہوا میں خوشبو پھیلی، اور ہیرا کے دل میں ایک اطمینان اترا کہ ماں کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہر اس بیٹی کے دل میں زندہ ہے جو کہتی ہے، میں نصیبہ کی بیٹی ہوں۔ دنیا بدل چکی تھی۔ ہیرا اب صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں عورتوں کی پہچان بن چکی تھی۔ نصیبہ فاؤنڈیشن اب ایک عالمی تحریک بن گئی تھی، جس کے مراکز افریقہ کے جنگلوں سے لے کر یورپ کے مزدور محلوں تک پھیل گئے تھے۔ افریقہ کی مٹی میں جب کسی بیوہ عورت نے اپنی پہلی سلائی مشین چلائی تو اس کے ہاتھ میں طاقت تھی، وہ طاقت جو کبھی نصیبہ کے پسینے سے جنم لیتی تھی۔ یورپ کے غریب طبقے کی عورتیں کہتی تھیں، ہمیں جینا نصیبہ کی بیٹی نے سکھایا۔ ہیرا کا نام اب دنیا کے بڑے بزنس فورمز پر سنائی دیتا تھا۔ عالمی میگزینز اس کے کور پر تصویر شائع کرتے اور لکھتے، ہیرا نصیبان، the woman who rebuilt humanity۔ اس کے ادارے کی دولت، عزت، شہرت سب بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ پاکستان کی سب سے طاقتور بزنس ٹائکون بن گئی۔ اس کے اثر و رسوخ کا دائرہ حکومتوں تک جا پہنچا۔ لیکن ہیرا کے چہرے پر کبھی غرور کی جھلک نہ آئی۔ وہ اکثر کہا کرتی، میں امیر نہیں، اپنی ماں کی محنت کی امانت دار ہوں۔ ایک دن میڈیا میں خبر گونجی کہ ملک کی سب سے بڑی بزنس وومن ہیرا نصیبہ شادی کرنے جا رہی ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے شریک حیات کوئی صنعت کار، کوئی سیاستدان یا کوئی امیر شخص نہیں، بلکہ ایک عام غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان احمد تھا، جو
ایک فلاحی اسکول میں بچوں کو مفت تعلیم دیتا تھا۔ دنیا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ایک بزنس ٹائکون اور ایک غریب استاد، یہ کیسا جوڑ ہے؟ مگر ہیرا نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے دولت سے زیادہ سچائی دیکھی ہے اس شخص میں، اور میری ماں نے سکھایا تھا کہ عزت پیسے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ شادی کی تقریب سادہ تھی، بغیر کسی نمود و نمائش کے۔ میڈیا کے کیمرے جھکے، مگر ہیرا کا چہرہ بلند تھا۔ جب نکاح مکمل ہوا، اس نے احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں وہ بیٹی ہوں جس کی ماں نے عزت کے لیے لڑائی لڑی، اور آج میں وہ بیوی ہوں جو تمہارے اخلاص پر فخر کرتی ہے۔ زندگی اب ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی۔ وہ بزنس کی دنیا کی ملکہ ضرور تھی، مگر گھر میں وہ ایک عام بیوی تھی جو شوہر کے لیے چائے بناتی اور رات کو اس کے ساتھ فاؤنڈیشن کے منصوبے پر گفتگو کرتی۔ احمد جب کبھی کہتا، تم دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہو، تو ہیرا ہنس کر جواب دیتی، طاقت تو تمہارے ایمان میں ہے، میں تو بس نصیبہ کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کچھ برسوں بعد ہیرا کے ادارے نے افریقہ میں نصیبہ انڈسٹریل سٹی کے نام سے ایک پورا شہر تعمیر کیا، جہاں لاکھوں عورتیں روزگار پا چکی تھیں۔ ہر عمارت پر ایک جملہ لکھا گیا تھا، یہ شہر ایک بیوہ کی دعا سے بنا ہے، نصیبہ کی بیٹی کی بدولت۔ اور جب کسی نے ایک دن ہیرا سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے تمہارا شوہر تمہارے مقام کا اہل ہے؟ تو ہیرا نے دھیمے لہجے میں مسکرا کر کہا، مقام شوہر کا نہیں دیکھا جاتا، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ بزنس ٹائکون ہونا فخر نہیں، کسی غریب، محبت کرنے والے شوہر کی عزت کرنا اصل کامیابی ہے۔ یوں نصیبہ کی بیٹی نے دنیا کو یہ سچ دکھا دیا کہ عورت کی عظمت دولت سے نہیں کردار سے ناپی جاتی ہے، اور محبت چاہے کسی جھونپڑی میں ملے وہ تاج محل سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیٹی، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہر اس عورت کے دل میں زندہ ہے جو زمانے کے ظلم کے باوجود اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھاتی ہے۔